السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسے جتنی بار بھی پڑھا جائے اس سے دل نہیں بھرتا۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی کتاب پڑھی جائے، ایک بار پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پاک کو ہم روز پڑھتے ہیں لیکن ہر بار ایک نیا سکون ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہم اسے پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی ایک نئی چاہت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ احسن القصص کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ بہت ہی حسین ترین قصہ ہے یہ۔ آج کے اس لیکچر میں سورہ یوسف بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصوں میں سے، اس وجہ سے کہ وحی کیا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، بے شک آپ تھے پہلے بے خبروں میں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو میں نے یہ دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اور وہ خواب بیان کر رہے ہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے، نہ تم بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں پر، پس وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو مت بتائیے گا، وہ کوئی چال چلیں گے آپ کے خلاف۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ۔ اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور وہ سکھائے گا حقیقت میں، اور باتوں کو وہ پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، بے شک رب تیرا بہت ہی حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب اس نے کہا بلا شبہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارے ہیں ہمارے والد کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، بے شک والد ہمارے بھول میں ہیں، یہ واضح ہے۔ حسد کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم 11 بھائی ہیں اور زیادہ طاقتور ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اسے کسی زمین میں، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ تمہارے والد کا اور تم ہو جانا بعد اس کے لوگ نیک لوگوں میں۔ پلاننگ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ ان کو یا قتل کر دیتے ہیں یا کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو ہمارے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام نہیں ہوں گے، وہ صرف ہم سے محبت کریں گے،
حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں پھینکنے کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگنے کے بعد نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ کہا ایک کہنے والے نے ان سے کہ نہ تم قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اسے گہرائی میں کنویں کی، اٹھا لے گا کوئی قافلہ اگر ہو تم کرنے والے۔ ایک بھائی نے قتل کا مشورہ دیا ہے اور دوسرا جو بھائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرتے بلکہ کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور جب کوئی قافلے والے آئیں گے تو ان کو وہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لناصحون۔ اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ نہیں آپ بھروسہ کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ بے شک ہم اس کے لیے یقیناً خیر خواہ ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو گھر سے لے جانے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اجازت دیں تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ باہر لے جائیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، خوب کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اس نے کہا بے شک البتہ غمگین کرتا ہے مجھ کو، تم لے جاؤ اسے، میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو ایک خدشہ تھا کہ اگر انہیں بھائی لے جاتے ہیں تو انہیں کوئی جانور ان پہ حملہ کر کے کوئی نقصان نہ پہنچاتے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا البتہ اگر کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ ہم 11 لوگ ہیں، بے شک ہم خسارہ پانے والے ہیں۔ اب بھائی یقین دلا رہے ہیں کہ ہم 11 بھائی ہیں، ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ تو جب وہ لے گئے اسے، انہوں نے طے کیا کہ وہ ڈالیں گے اسے گہرائی میں کنویں کی، اور وہی کی ہم نے طرف اس کے، البتہ ضرور آگاہ کرے گا انہیں ان کے کام کے بارے میں جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے گئے اپنے ساتھ اور انہوں نے جا کے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ وجاءہم اباہم عشاء یبکون، اور وہ عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ وقالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم چلے گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے اور چھوڑ گئے تھے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، پھر کھا گیا اسے بھیڑیا، اور نہیں ہیں آپ یقین کرنے والے اگرچہ ہم سچ بولنے والے ہیں۔ پلاننگ کے ساتھ ان کو لے کے گئے، اس کے بعد وہاں جا کے انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا۔ واپس روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ آج کا قصہ یہیں تک، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کیسے نکالے گئے۔ آمین یا رب العالمین۔